جیسا کہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، لوگ جاتے ہیں مزار پر اور وہ جا کر سیدھا سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کا یہ سجدہ کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ مشرک ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں، ایمان سے نکل جاتے ہیں؟ تو آج اس کے بارے میں سب کچھ ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مزار پر جانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں جو مزاروں پر جاتے ہیں تو ان کو جانے کی جو اجازت ہے وہ کس طرح دی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مزاروں پر جانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مزار پر جائیں اور مزار سے دور ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور مزار کو چومیں تک نہ، تاکہ مزار کی بے ادبی نہ ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کے اس فرمان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مزاروں پر جانے کی جو اجازت ہے وہ اہل سنت والجماعت میں کس طرح ہے۔ اب اگر کوئی مزار پر جا کر سجدہ کر لیتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے، اس سے اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ مزار پر جو سجدہ کر لیتے ہیں کیا وہ مشرک ہو جاتے ہیں؟ تو سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے سجدہ عبادتی اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادتی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو ہی وہ سجدہ کیا جائے گا۔ اگر کسی غیر اللہ کو خدا سمجھ کر عبادت کے لیے عبادت کے طور پر سجدہ کر لیا جائے تو وہ شخص مشرک ہو جائے گا، وہ شخص ایمان سے نکل جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا، کسی کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا، اس کو بڑا سمجھ کر اس کی عزت کر کے اس کے آگے گر جانا، اس کے آگے سجدہ کر لینا، یہ ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، قرآن پاک میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو سجدہ تعظیمی یہ تعظیم کے طور پر سجدے ہوئے ہیں، تو یہ جائز تھے، لیکن شریعت محمدی میں ان سجدوں کو بھی حرام کر دیا گیا کہ اب تم سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے، کسی کو تعظیم کے طور پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ اب سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کہ جو شخص مزار پر جا کر صاحب مزار کو سجدہ کر لے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیا وہ مشرک ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنا بھی بڑا جاہل انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا ان پڑھ کیوں نہ ہو، وہ صاحب مزار کو اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کرے گا، خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرے گا، عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تعظیم کے طور پر سجدہ کرے گا، کتنا ہی بڑا جاہل کیوں نہ ہو، وہ اپنا بڑا سمجھ کر سجدہ کرے گا۔ تو یہ سجدہ عبادت نہیں کہلائے گا بلکہ سجدہ تعظیمی کہلائے گا۔ اور بتا چکے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام تو ہے لیکن شرک نہیں ہے، تو ایسا کرنے والا مشرک نہیں کہلائے گا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں وہ اس نے حرام کیا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، حرام کیا ہے، تو یہ حرام کا تو اس پر فتویٰ لگے گا، لیکن اس پر کفر کا، شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا کہ وہ مشرک ہو گیا، وہ شرک کر بیٹھا، اس نے کفر کر دیا، ایمان سے نکل گیا۔ نہیں، اگر وہ اللہ سمجھ کر سجدہ کرتا، اگر خدا سمجھ کر عبادت کے طور پر صاحب مزار کو سجدہ کرتا یا کسی اور کو سجدہ کرتا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگتا، اس پر شرک کا فتویٰ لگتا، وہ ایمان سے نکل جاتا۔ لیکن اگر تعظیم کے طور پر کوئی سجدہ کرے گا تو وہ مشرک نہیں ہوگا، بلکہ ہاں اس نے حرام کیا ہے، وہ بہت بڑا گناہگار کہلائے گا۔